یہ CCD کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ بالکل قانون کے برعکس ہے. ماورائے عدالت جو ہے یہ قتل عام ہو رہا ہے اور جرم کو روکنے کے لیے گولی کا سہارا لیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں اسی معاشرے کے اندر یہ پینک بھی ہے کہ انصاف نہیں ملتا، ٹائم پر نہیں ملتا، امیر کو انصاف ملتا ہے، غریب کو نہیں ملتا. اور اس وجہ سے جو طاقتور ملزم ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، کٹہروں سے بھاگ جاتے ہیں، جیلوں سے بھاگ جاتے ہیں، ضمانتوں پر چلے جاتے ہیں، پھر اور بدمعاشی کرتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے CCD کا جو ہے ڈنڈا جو ہے، جو بندوق ہے وہ کام آئے گی. لیکن ایک لا میکر کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک اقدام ہے؟ دیکھیے، لا کا کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی ان لافل ایکٹ کو کبھی کنڈون نہیں کر سکتا ہے. ڈیو پروسیس آف لا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ مجرم ہے یا نہیں مجرم. ڈیو پروسیس آف لا کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک پورا موقع ملے گا، اس کے جرم کو ثابت کرنے کا ایک پورا موقع ملے گا، پھر اس کا جرم ثابت ہوگا، اسے سزا دی جائے گی. یہ ایک سوسائٹی، لیکن یہ بھی تو مقابلے کر کے بندے پار کر کے سارے کے سارا قانونی جواز ہی پیش کرتے ہیں. ہم نے قانون کے مطابق جو ہے یہ سارا کام کیا ہے. دیکھیے، اس میں جواز صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے پولیس مقابلے جعلی ہوں. ممکن ہے کوئی ٹھیک بھی ہوتے ہوں، ہمیں نہیں پتہ، اور ہم اس بات کے جج نہیں ہو سکتے کہ کون سا پولیس مقابلہ صحیح ہے اور کون سا جعلی ہے. یہ تو انویسٹیگیشن سے جوڈیشل لیول پہ جب ہوتی ہیں. جی، لیکن اصول یہ ہے چور صاحب کہ یہ جو ویجیلانٹزم اور اس طرح کے جو انصاف کے طریقے ہیں، یہ بہت سارے معاشروں میں بھی پہلے سے مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ کبھی دیر پا ثابت نہیں ہوئے. دیر پا تو صرف قانون کی حکمرانی ہے، اور قانون کی حکمرانی آپ نے یہ سارے مسائل جو گنوائے وہ بالکل ٹھیک گنوائے کہ پروسیکیوٹرز مجرموں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ملزم بھاگ جاتے ہیں، اپنے اثر سو پولیس ملی ہوتی ہے، سب بالکل ٹھیک بات ہے. ہمیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ تو 70 سالوں سے اس کی بجائے ہم شارٹ کٹ اپنانے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. دیکھیے، اگر کل کو ابھی تو چلیں آپ یعنی معاشرے کا ایک طبقہ کچھ مجرموں کے مارے جانے پہ خوشیاں منا رہا ہے، تو جب کوئی معصوم نوجوان جو بالکل جس پہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوگی، جس پہ الزام بھی نہیں ہوگا، اور وہ بھی تو وہاں پر قانون ہے نا، بینڈ چڑھ جائے گا، وہاں پر قانون ہے، وہ کرے سختی ہے کہ کیوں آپ نے ایک بے گناہ کو مارا. ہاں، لیکن یہ جو طرز عمل ہے بذات خود یہ قانون کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے میں تو اسے کنڈون کبھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی لا کا اسٹوڈنٹ کبھی بھی اسے اپروو یا کنڈون نہیں کر سکتا. اب تو کہتے ہیں ہومیوپیتھی طریقے سے پاکستان کے اندر عدالتی نظام کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، یعنی انصاف کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. جتنے بھی شفاق لوگ ہیں، ملزم ہیں، مجرم ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کا جنہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے، ان کے لیے تو پھر ہومیوپیتھی لا تو کام نہیں کرے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نالائکی ٹھیک نہیں کر سکتے. تو کریں نا، اتنی بڑی اسٹیٹ ہے. اب تو پاکستان اتنا آگے جا چکا ہے، ایک ایٹامک پاور ہے، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ اب تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے بڑھ گئے، ہم خطے کی سپر پاور بن گئے ہیں. لیکن ہم اپنے یہاں کے جو کرپشن کا جو سسٹم ہے اس کو اگر ٹھیک نہیں کریں گے، کرپٹ مافیا کو آپ ختم نہیں کریں گے، تو انصاف تو آپ کو ملے گا ہی نہیں. آپ کو سر، پاکستان کا یہ ایک طرح امتیاز ہے. میں ایک تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان سعودی عرب کے اس ہسٹورک ڈیفنس معاہدے پہ. یہ پاکستان کی عزت میں جو اضافہ ہوا ہے اس پہ ہم سب کو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. بلا کسی ایک وقت آنا تھا، سیاسی وابستگی آپ کو یاد ہوگا، ہمیں خوش ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہا جاتا تھا کہ 2025 کے میں ہی بلکہ پاکستان کا بالکل ایک نقشہ اور طرح کا ہوگا. پوری دنیا پاکستان کے فیصلوں کو مانے. یاد ہوگا وہ ایک دانشور تھے امریکن جن کی یہ تھیوری دہرائی جاتی تھی، ایک نیا نقشہ بانٹا جاتا تھا کہ 2025 تک تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے. جب آپ نوائے وقت میں ہوتے تھے اور میں بھی کسی اخبار میں تھا، اس وقت یہ بحثیں چلتی تھی اور کالم لکھے جاتے تھے، مضامین لکھے جاتے تھے، پاکستان توڑنے کی باتیں کی جاتی تھی. اصولاً تو ہمیں اس امریکن دانشور کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان آپ کے باتوں کا کیا بتا. نہیں، ایسے تو اور بہت سارے تھے نا، ایسے بہت سارے ایسے نظریات اس وقت موجود تھے، لیکن یہ بھی امریکنس نے ہی لکھا ہوا ہے. میں نے اپنی کتاب تھی میری امریکی مارشل لا، اس کے اندر میں نے یہ لکھا ہوا ہے، انہیں جو امریکی تھنک ٹینکس نے لکھا کہ 2020
کے بعد خاص اور 25 کے بعد جو ہے پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہوگا، پاکستان ایک ایشین ٹائیگر بنے گا، یہ بھی تو کہا جا رہا ہے، تو ہم تو اسی سفر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم ایشین ٹائیگر بن بھی جائیں لیکن ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا ہم ترقی کی اس معراج تک نہیں پہنچ سکتے۔ پاکستانی قوم کی ایک خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کام کو کرنے کا ٹھان لیں تو وہ کام کر گزرتے ہیں۔ اگر پاکستان نے ایٹم بم بنانا چاہا تو بنا لیا، جیسے بھی مشکل ہوئی، جو بھی اس میں امتحان پیش آئے، لیکن پاکستان نے ایٹم بم بنا کے دکھایا اور مسلم ورلڈ کا واحد ملک بنا جو نیوکلیر پاور تھا اور ہے۔ اچھا، آپ اسی طرح دیکھیں موٹر وے پولیس، میں اگلا آپ کو نمونہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایک ایماندار پولیس فورس بنانی ہے، آپ نے ایک موٹر وے پولیس فورس بنا دی اور آج کتنے ہی سال ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں اس کا، لیکن وہ سسٹم آپ دوسری پولیسنگ پہ کیوں نہیں آپ نافذ کرتے؟ آپ دیکھیں ان کی ٹائمنگ بھی ہے، ان کا پے اسکیل بھی آپ دیکھ لیں، ان کی ڈیوٹی ٹائم ہے، یہاں آپ نے 24 گھنٹے پولیس کو ایک کام پر رکھا ہوا ہے، یہاں اس کو ریسٹ نہیں ہے، نہ وہ اپنے گھر بار کو دیکھ سکتا ہے، اپنی غم اور خوشی کو نہیں دیکھ سکتا، صبح 24 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کیسے کرے گا؟ قوم اگر اس بات کا ٹھان لے گی کہ ہم نے اپنے عدالتی قوم یا حکمران، میرا خیال ہے بحیثیت مجموعی قوم کو ہی کہیں گے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے تھانوں میں اگر کوئی کسی ضلع کے تھانے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، رشوت لی جا رہی ہے یا کوئی مسائل ہو رہے ہیں اس طرح کے، پولیس سے لوگ خوش نہیں ہیں، تو یہ کس کا قصور ہے؟ پولیس کا قصور ہے؟ نہیں، یہ پولیس کو سنبھالنے آفیسر کا قصور ہے، پولیس کا ہی ہو گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈپارٹمنٹ کا قصور۔ ہاں، میں وہی عرض کر، وہی جو CSS سے پاس کر کے گئے ہیں نا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یا وہ جو ڈویژنل پولیس آفیسر ہیں، یہ ان کا قصور ہے۔ اگر وہ اپنے ضلع کو صحیح مینیج نہیں کر سکتے، اگر وہ اپنی ورک فورس کو صحیح مینیج نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے مینجمنٹ کے مسائل ہیں۔ تو اس کا شارٹ کٹ نکالنے کی بجائے اپنی جو خامیاں ہیں، جو اپنی نظام کی خامیاں ہیں، وہ دور کرنی چاہیے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ جناب۔ شکریہ۔